اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ کاشانۂ بصیرت کے عزیز و محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب کربلا سے پہلے کربلا کے بعد کا یہ حصہ کہ جو حصہ نمبر 16 ہے، آپ کی سماعتوں کی نظر کیا جا رہا ہے۔ پیج نمبر 200، ہیڈنگ حج بیت اللہ۔ امام سجاد علیہ السلام کے زمانے کے جن ہولناک واقعات اور ظلم و ستم اور فسق و فجور کا ہم نے تذکرہ کیا ہے، کیا اس دور میں اللہ کی عبادتیں بند ہو گئی تھیں، مسجدیں منہدم ہو گئی تھیں، یا اذانوں کی آوازیں خاموش ہو گئی تھیں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ مسجدیں نمازیوں کی صفوں سے آباد تھیں، فضا میں اذانوں کی آوازیں بھی گونجتی تھیں، اور حج کے لیے مسلمان قافلہ در قافلہ خانہ خدا کی طرف سفر کرتے بھی نظر آتے تھے۔ جناب سید سجاد سے متعلق ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کوہ ابو قبیس پر رونق افروز تھے، حجاج کرام کا ازدحام تھا۔ آپ کے ساتھ آپ کے ایک صحابی بھی کھڑے تھے۔ انہوں نے خوش ہو کر امام سے کہا، مولا، کتنے لوگ خانہ خدا کا طواف کر رہے ہیں؟ آپ نے اپنے صحابی کی آنکھوں پر ہاتھ رکھا اور پھر ہاتھ ہٹا کر کہا، اب دیکھو کتنے انسان حج کر رہے ہیں۔ جب آپ کے ہاتھ کے معجزہ نمائی نے اس کے دل کی آنکھیں کھول لیں تو وہ کیا دیکھتے ہیں کہ خانہ کعبہ کے چاروں طرف مختلف قسم کے جانور طواف کر رہے ہیں۔ بس کہیں کہیں کوئی انسان نظر آ جاتا ہے۔ بہت ہی اہم واقعہ ہے اور ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ آخر عبادتوں کی حقیقت کیا ہے؟ ایسا تاریخ میں کیوں ہوا کہ حسین شہید بھی ہوتے رہے اور اللہ اکبر کے نعرے بھی گونجتے رہے؟ دراصل انسان کی طرح عبادتوں کا بھی ایک ظاہر اور ایک باطن ہے، جسے ہم عبادتوں کی جسم اور روح سے تعبیر کر سکتے ہیں، یا یوں کہیے کہ ایک عبادت ارکان ہوتی ہے اور ایک عبادت معنوی۔ جب عبادتوں سے یہ روح اور یہ معنویت نکل جاتی ہے، یعنی جب انسان بغیر سوچے سمجھے، بغیر عبادت کے معنی اور مقصد کو مد نظر رکھے محض ارکان ہی پر عمل کرتا رہتا ہے، تو ان عبادتوں کی مثال بھی ایک بے روح اور مردہ جسم کی سی ہو جاتی ہے، جس سے محض تعفن پھیلتا ہے۔ عبادتوں کی حقیقت جاننے کے لیے، یہ سمجھنے کے لیے انسان کی کیا حقیقت ہے، حج کیا ہے، ہم اس کے دروازے پر چلتے ہیں، جسے ہر زمانے میں علی ابن الحسین کی بجائے زین العابدین کے نام سے پہچانا گیا۔ اب حج کے اسرار و رموز کے حوالے سے ہم امام کی گفتگو کا حوالہ دینا چاہیں گے۔ امام زین العابدین علیہ السلام حج بیت اللہ سے فارغ ہونے کے بعد مدینہ کی جانب واپس ہوئے تو آپ کے ایک صحابی شبلی آپ کے استقبال کو پہنچے۔ امام نے دوران گفتگو ان سے دریافت کیا، شبلی، کیا تم نے حج ادا کر لیا؟ شبلی نے جواب دیا، ہاں یبن رسول اللہ۔ آپ نے ان سے مزید دریافت کیا، کیا تم نے میقات پر پہنچ کر سلے ہوئے کپڑوں کو اپنے جسم سے علیحدہ کر کے غسل کیا؟ شبلی نے عرض کیا، ہاں یا فرزند رسول۔ فرمایا، سلے ہوئے کپڑے جسم سے علیحدہ کرتے وقت کیا تم نے یہ نیت کی تھی کہ گناہ کا لباس جسم سے اتار رہے ہو اور اطاعت پروردگار کا لباس زیب تن کر رہے ہو؟ شبلی نے جواب دیا، نہیں۔ فرمایا، سلے ہوئے لباس اتارتے وقت کیا تمہارے ذہن میں یہ بات تھی کہ اس لباس کے ساتھ تم ریا، نفاق اور شکوک و شبہات والے گناہوں کو اپنے آپ سے دور کر رہے ہو؟ شبلی نے کہا، نہیں۔ فرمایا، کیا غسل کرتے وقت تم نے اپنے دل میں یہ قصد کر رکھا تھا کہ خود کو گناہوں اور خطاؤں سے پاک کر رہے ہو؟ شبلی نے پھر نفی میں جواب دیا۔ امام فرماتے ہیں، اگر ایسا ہے تو گویا تم نے نہ میقات کی منزل پر پہنچے، نہ سلا ہوا لباس جسم سے اتارا اور نہ تم نے غسل کیا۔ اس کے بعد امام نے فرمایا، پھر کیا تم نے خود کو پاک صاف کر کے احرام کا لباس پہنا اور حج کے لیے آمادہ ہوئے؟
شبلی نے کہا ہاں مولا۔ آپ نے فرمایا تو کیا خود کو پاک صاف کرتے وقت یہ نیت کی تھی کہ اپنے جسم کو پاک صاف کرنے کے ساتھ ساتھ خدا کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر کے اپنے روح و جان کو بھی گناہوں کی کثافت سے پاک و پاکیزہ بنانا چاہتے ہو؟ شبلی نے کہا نہیں۔ اب مولا نے کہا کہ احرام پہنتے وقت یہ مفہوم تمہارے پیش نظر تھا کہ جن چیزوں کو خدا نے حرام قرار دیا ہے اب انہیں اپنی ذات پر حرام کر لو اور ان کے قریب بھی مت جاؤ۔ جواب نہیں میں ملا۔ امام نے پوچھا پھر کیا تم نے جب حج کا پیمان باندھا تو یہ خیال بھی دل میں تھا کہ اب اللہ سے پیمان باندھنے کے بعد اللہ کے سوا ہر اس شے سے کیے ہوئے عہد و پیمان کو توڑ دو گے جو اللہ کی رضا کے خلاف ہے؟ شبلی نے پھر انکار کیا۔ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں اگر تمہارے دل میں یہ ارادے نہیں تھے تو دراصل تم نہ پاک ہوئے اور نہ احرام باندھا اور نہ حج کا عہد و پیمان کیا۔ پھر آپ نے پوچھا کیا تم نے میقات میں داخل ہونے کے بعد احرام کے لیے 2 رکعت نماز ادا کی اور کیا اس کے بعد لبیک کہا؟ عرض کی ہاں فرزند رسول۔ فرمایا احرام کے لیے 2 رکعت نماز پڑھتے وقت کیا تم یہ نیت رکھتے تھے کہ اس کے ذریعے خدا کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو اور کیا لبیک کہتے وقت تمہارا یہ قصد تھا کہ ہر حال میں اس کی اطاعت اور گناہوں اور معصیتوں سے پرہیز کا عہد کرنے کے بعد خدا سے ہم کلام ہو رہے ہو؟ شبلی نے پھر انکار کیا۔ اس پر امام نے فرمایا ایسی صورت میں نہ تم میقات میں داخل ہوئے نہ حقیقتاً نماز ادا کی اور نہ صحیح معنوں میں لبیک کہی۔ اس کے بعد امام نے فرمایا جب تم حرم میں داخل ہوئے تو کیا کعبے کا دیدار کر کے نماز ادا کی؟ عرض کیا ہاں مولا۔ فرمایا تو کیا جب تم حرم میں داخل ہوئے تو اپنے دل میں یہ بھی طے کیا تھا کہ آج کے بعد مسلمانوں کی غیبت اپنے نفس پر حرام جانو گے اور اس امن کی جگہ پر ملت اسلام کو اپنی فکر و زبان کے شر سے محفوظ رکھو گے؟ مکے میں داخل ہونے کے بعد کیا تم نے یہ قصد بھی کیا تھا کہ تم اس سفر میں فقط خدا کا تصور اور اس کی اطاعت کا سودا رکھتے ہو اور یہ عہد کرتے ہو کہ اے میرے معبود اس سفر میں تو ہی میرا مطلوب و مقصود ہے اور تیرے سوا میرے دل میں کسی اور کی آرزو نہیں، میرے شب و روز صرف تیرے ہیں؟ شبلی نے نفی میں جواب دیا۔ امام نے پھر فرمایا نہ تم نے دراصل حرم میں داخل ہوئے اور نہ کعبے کا دیدار کیا اور نہ نماز ادا کی۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کیا تم نے طواف کا خانہ کعبہ اس کے ارکان کے مس کرنے اور سعی کا فریضہ انجام دیا؟ شبلی نے کہا ہاں۔ پھر آپ نے فرمایا اچھا جب تم سعی کر رہے تھے تو کیا صمیم قلب سے یہ نیت بھی رکھتے ہو کہ در حقیقت اس سعی کے ذریعے شیطان کے شر سے فرار کرتے ہوئے خدا کی پناہ میں آ رہے ہو؟ کیا تمہارا غیب دان خدا بھی تمہارے اس عمل کو قبول کر رہا ہے؟ شبلی نے کہا مولا نہیں۔ آپ نے فرمایا تب گویا نہ تم نے طواف کیا، نہ کعبے کے ارکان مس کیے اور نہ صحیح معنوں میں صحیح بجا لائے۔ پھر امام نے فرمایا کیا تم نے ہجر اسود کا مصافحہ کیا اور مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز ادا کی؟ شبلی نے کہا ہاں۔ پھر امام چیخ کر روئے اور آپ کی حالت اس قدر متغیر ہو گئی کہ معلوم ہوتا تھا کہ روح جسم سے مفارقت کر جائے گی، اور پھر آپ نے فرمایا اے مسکین انسان دیکھ اس اجر و جزا کو ضائع مت کر جس کی حرمت خداوند متعال کی بارگاہ میں بہت عظیم ہے، اور دیکھ گناہ گاروں کی طرح خدا کے احکام کی مخالفت اور حرام امور میں ملوث ہو کر اس مصافحے کی قدر و قیمت کو ہاتھ سے جانے نہ دے اور معبود کی بندگی سے سر پیچی نہ کر۔ پھر آپ نے دریافت فرمایا مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر کیا تم نے ہر حال میں اطاعت پروردگار اور گناہوں سے دوری اختیار کرنے کی نیت بھی دل میں رکھی تھی؟ اور مقام ابراہیم پر نماز ادا کرتے وقت کیا تمہارا مقصد یہ بھی تھا کہ تم اپنے اس عمل کے ذریعے شیطان کو پچھاڑ کر اس کی ناک رگڑ رہے ہو؟ شبلی نے پھر نفی میں جواب دیا۔ آپ نے فرمایا پھر گویا نہ تم نے ہجر اسود کا مصافحہ کیا، نہ مقام ابراہیم پر کھڑے ہوئے اور نہ وہاں نماز ادا کی۔
پھر امام نے فرمایا کیا تم نے چائے زمزم پر جا کر اس کا پانی پیا؟ شبلی نے کہا ہاں۔ پھر آپ نے فرمایا چائے زمزم جو ایک خاتون کی اخلاص، توکل اور ایمان کا سرچشمہ ہے، پر پہنچ کر اطاعت پروردگار کا اخلاص اور گناہوں سے کنارہ کشی کا عزم بھی تمہارے دل میں پیدا ہوا؟ شبلی کے انکار پر مولا نے فرمایا پھر گویا نہ تم نے چائے زمزم پر گئے، نہ اس کا پانی پیا، نہ اس سے سیراب ہوئے۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں کیا تم نے صفا و مروہ کے درمیان صحیح انجام دی؟ شبلی کہتے ہیں ہاں۔ اور مولا پھر فرماتے ہیں کیا تم نے صفا و مروہ کے درمیان صحیح کرتے ہوئے یہ نیت بھی رکھی کہ اس وقت تم اپنے اعمال کی قبولیت کے سلسلے میں خوف و رجا کے درمیان ہو؟ شبلی نے کہا نہیں مولا۔ آپ نے فرمایا پھر تم نے صفا و مروہ کے درمیان صحیح کا حقیقی فریضہ انجام نہیں دیا اور تمہاری یہ بھاگ دوڑ روح سے خالی تھی۔ فرمایا کیا تم مکہ سے منا کی جانب گئے؟ منا کی طرف جاتے ہوئے کیا تمہاری نیت یہ بھی تھی کہ آج کے بعد سے لوگ تمہاری زبان، قلب اور ہاتھ سے محفوظ رہیں گے؟ شبلی نے جواب دیا نہیں۔ بس آپ نے فرمایا پھر گویا تم منا کی طرف گئے ہی نہیں۔ پھر امام نے فرمایا کہ تم نے عرفات میں وقوف اختیار کیا، جبل رحمت کی بلندی پر پہنچے اور وادی نمرہ کے معرفت حاصل کرنے کے بعد اپنے پروردگار کو رمی جمرات کے وقت یاد رکھا؟ اور کیا تم نے عرفہ میں وقوف کے دوران خدا کی صحیح معرفت حاصل کی اور اپنی استعداد کے مطابق الہی علوم و معارف سے بھی آگاہ ہوئے؟ اور کیا تم نے اس بات کا احساس کیا کہ تمہارا پورا وجود خدا کے قبضہ اختیار میں ہے، وہ تمہارے سارے قلبی رازوں سے بھی واقف ہے؟ اور جبل رحمت کی بلندی پر پہنچ کر کیا تمہارے دل میں یہ احساس بھی تھا کہ خدا تمام مومنین و مومنات پر رحمتیں نازل فرماتا ہے اور ہر کلمہ گو کی مدد و نصرت کرتا ہے؟ شبلی نے پھر نفی میں سر ہلایا۔ امام فرماتے ہیں وادی نمرہ میں کھڑے ہو کر کیا یہ احساس بھی تمہارے اندر پیدا ہوا کہ جب تک تم خود اوامر و نواہی پر عمل نہیں کرو گے، خدا کے احکام پر خود عمل پیرا نہیں ہوگے، تب تک تمہارا عمل دوسروں کے لیے قابل قبول نہ ہوگا؟ اور جب تم علم اور نمرات کے نزدیک کھڑے ہوئے تو کیا تم نے یہ بھی خیال کیا کہ یہ سب تمہارے اطاعت و عبادات کے شاہد و گواہ ہیں اور پروردگار سماوات کے ذریعے اس کے فرشتوں کے ہمراہ تیرے محافظ و نگہبان ہیں؟ شبلی نے کہا نہیں۔ فرمایا اسی صورت میں نہ تم نے عرفات میں وقوف اختیار کیا، نہ جبل رحمت کی بلندی پر پہنچے، نہ کوہ نمرہ کی معرفت حاصل کی اور نہ خدا کو اس کی صحیح معرفت کے ساتھ صدا دی اور نہ نمرات میں وقوف ہی کیا۔ پھر امام فرماتے ہیں کیا تم عرفات اور مشعر الحرام کے درمیان سے گزرے اور کیا اس سے پہلے 2 رکعت نماز ادا کی؟ مزدلفہ میں گھوم پھر کر کنکریاں چنی اور مشعر الحرام سے بھی گزرے؟ شبلی نے کہا جی مولا۔ پھر مولا فرماتے ہیں یہ نماز پڑھتے وقت تمہارے دل میں یہ نیت بھی تھی کیا کہ اسے تم 10ویں شب میں خدا کی شکر گزاری اور مشکلات کے حل کے لیے ادا کر رہے ہو؟ اس کا جواب شبلی نے پھر نفی میں دیا۔ فرمایا علمین، یہاں نیچے حاشیے میں تحریر ہے کہ ظاہراً علمین سے مراد عرفات و مشاعر اور مکہ و منا کے درمیان واقع 2 تنگ راستے ہیں جنہیں معظمین بھی کہا جاتا ہے۔ فرمایا علمین کے درمیان سے گزرتے وقت جب اپنے دائیں بائیں ہونے سے خود کو بچا رہے تھے تو کیا یہ نیت کی تھی کہ اس طرح ہمیشہ دین خدا پر ثابت قدم رہو گے، راہ خدا میں مستقیم رخ اختیار کرو گے اور اپنی زبان و قلب اور جملہ اعضاء و جوارح کو ہر طرح کے انحراف سے محفوظ رکھو گے؟ شبلی نے کہا نہیں مولا۔ مولا فرماتے ہیں مزدلفہ جاتے ہوئے سنگریزے چنتے ہوئے کیا تم نے یہ قصد بھی کیا تھا کہ یوں ہر طرح کے جہل و گناہ کو اپنے دل کی زمین سے چن لو گے اور علم و عمل کو اس میں پروان چڑھاؤ گے؟ شبلی نے کہا نہیں۔ فرمایا کیا مشعر الحرام کو عبور کرتے وقت تمہارے دل میں یہ خوف پروردگار پیدا ہوا تھا جیسا کہ صاحبان تقویٰ کا شیوہ ہے کہ وہ ہر حال میں خدا کا خوف رکھتے ہیں؟ شبلی نے پھر انکار کر دیا۔ مولا نے فرمایا پھر گویا
نہ تم نے علمین کو عبور کیا، نہ نماز ادا کی، نہ مزدلفہ سے گزرے، نہ رمی جمرات کے لیے سنگریزے اٹھائے، نہ مشعر الحرام ہی گئے۔ پھر امام نے دریافت کیا کیا تم نے منا پہنچ کے رمی جمرات کا فریضہ انجام دیا، وہاں بال ترشوائے، قربانی کی، مسجد خفیف میں نماز ادا کی، اس کے بعد مکے واپس ہو کر طواف بجا لائے؟ عرض کی جی مولا۔ فرمایا منا پہنچ کے رمی جمرات کے بعد کیا تمہارے دل میں خیال پیدا ہوا کہ تم نے اپنے اعمال کی غرض و غایت اور نتیجے کار کو پا لیا ہے اور پروردگار تمہاری ساری حاجتیں بھر لائے گا؟ کیا رمی جمرات کے وقت تمہارے دل میں یہ تصور تھا کہ اپنے اس عمل سے تم اپنے دشمن شیطان کو مار رہے ہو اور اس حج کو انجام دیتے وقت اس کی پوری مخالفت کر رہے ہو؟ کیا سر کے بال ترشواتے وقت تمہارے دل میں خیال پیدا ہوا کہ اس عمل کے ذریعے تم روحانی کثافتوں اور آلودگیوں سے پاک صاف ہو گئے ہو اور ظلم و ستم سے توبہ کر کے ایک دم طاہر ہو گئے ہو، ایسے ہو گئے ہو جیسے آج ہی تمہاری ولادت ہوئی ہو؟ شبلی نے کہا نہیں مولا۔ آپ نے فرمایا کیا مسجد حنیف میں نماز ادا کرتے وقت تم نے محسوس کیا کہ سوائے خدا اور اپنے گناہوں کے کسی سے نہیں ڈرنا چاہیے اور نہ رحمت خدا کے علاوہ کسی سے امید وابستہ کرنا چاہیے؟ شبلی نے کہا نہیں مولا۔ فرمایا کیا قربانی کرتے وقت تمہارے دل میں یہ نیت تھی کہ جانور ذبح کرنے کے ساتھ ساتھ تم حرص و طمع کے گلے پر بھی چھری پھیر رہے ہو اور اپنے اس عمل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کر رہے ہو، جنہوں نے راہ خدا میں اپنے فرزند کو ذبح کر کے لوگوں کے لیے خدا کی بندگی اور اخلاص کی داغ بیل ڈال دی؟ منا سے مکہ پہنچنے کے بعد طواف بجا لانے کے بعد کیا تمہارے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اب تمہاری بندگی و اطاعت پر رحمت خدا سایہ فگن ہے اور حب خدا تمہارے دل میں موجزن ہے؟ تم نے واجبات بندگی ادا کر کے قرب پروردگار کی منزل حاصل کر لی۔ شبلی نے پھر نفی میں جواب دیا۔ آپ نے فرمایا اسی صورت میں نہ تم منا گئے، نہ رمی جمرات کا فریضہ انجام دیا، نہ بال ترشوائے، نہ قربانی کی، نہ مسجد خفیف میں نماز ادا کی، نہ مکے واپس آ کر طواف بیت اللہ انجام دیا اور نہ خدا کا تقرب حاصل کیا۔ خلاصہ یہ کہ تم نے حج ہی انجام نہیں دیا۔ اللہ اکبر۔ شبلی حج کے اسرار اور رموز پر امام کی یہ گفتگو سن کر بہت روئے اور آئندہ سال انہوں نے پورے یقین و معرفت کے ساتھ حج کیا۔ مستدرک الوسائل طبع الاسلامیہ جلد نمبر 2 کتاب الحج سے ماخوذ۔ گفتگو بہت طویل ہے لیکن میں نے اس طوالت کے باوجود پوری حدیث کو اس نیت سے نقل کیا کہ جس کے ہاتھ میں بھی یہ کتاب پہنچے اسے اس گفتگو کا پورا متن کتاب میں ہی مل جائے۔ قابل غور بات یہ ہے کہ جب شبلی سے امام ارکان حج کے متعلق پوچھتے ہیں تو انہوں نے ہمیشہ ہاں کہہ کر جواب دیا، یعنی یہ ایک ایسا حج تھا جس میں ارکان حج تو پوری احتیاط کے ساتھ ادا کیے گئے لیکن ارکان کی معنویت کو محسوس نہ کرنے کی وجہ سے حج نہ کرنا برابر ہو گیا، حج کرنا یا نہ کرنا برابر ہو گیا۔ امام ہر جگہ فرماتے ہیں اگر تم نے ان ارکان کی معنویت پر غور نہیں کیا تو یہ ایسا ہے کہ جیسے یہ ارکان ادا ہی نہیں کیے۔ اس باب کو اتنا طول دینے سے میرا مقصد یہ ہے کہ جنہیں بھی خدا حج بیت اللہ کا موقع فراہم کرے وہ اس حج سے پوری طور پر روحانی اور معنوی فائدہ حاصل کر سکیں۔ اب ہم اپنے امام کے حج کا حال بیان کریں۔ اس باب کو مکمل کرتے ہیں۔ اب ہم اپنے امام کے حج کا حال بیان کر کے اس باب کو مکمل کرتے ہیں۔ خواجہ محمد پارسا نے فصل الخطاب میں سفیان ابن عینیہ کا بیان کردہ چشم دید واقعہ بیان کیا ہے کہ ایک سال امام زین العابدین علیہ السلام نے حج کا ارادہ فرمایا۔ جب مقام احرام پر پہنچے اور چاہا کہ تلبیہ ادا کریں، احرام باندھیں تو یکایک آپ کے چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا اور تمام جسم لرزنے لگا اور آپ کے لیے لبیک کہنا دشوار ہو گیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ تلبیہ کیوں نہیں کہہ رہے؟ آپ نے جواب دیا کہ یہ خوف ہے مجھے کہ کہیں میں لبیک کہوں اور خدا کی طرف سے آواز آئے لا لبیک۔ یہ کہہ کر آپ بے ساختہ روئے اور اس قدر روئے کہ بے ہوش ہو گئے اور یہاں تک کہ تمام مناسک حج آپ نے ایسے ہی خوف الہی کے ساتھ ادا فرمائے۔ اولاد حیدر فوق بالگرامی نے صحیفہ العابدین میں فصل الخطاب کے حوالے سے بیان کیا ہے اسے۔
یہ وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے انسان کو عبادت کے معنی بتائے، لیکن زمانے نے انہیں کیا دیا۔ ایک شعر پہ اس ہیڈنگ کا اختتام ہوتا ہے: سجاد ہوئے محبوس بلا افسوس کسی نے یہ نہ کہا، یہ پاؤں ستون کعبہ ہیں زنجیر کسے پہناتے ہو۔ اس موقع پہ ہم اس حصے کا اختتام کرتے ہیں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔